یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں. مجھے تو جو متضاد بیانات سندھ حکومت کے اور مریم صفدر اعوان کے لگتے ہیں اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنی والدہ کا بدلہ ان سے لے لیا ہے. یقین دلاتے ہیں 15 جنوری تک نواز شریف جیل میں ہوں گے. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا دعویٰ. کہتے ہیں لگتا ہے بلاول نے مریم سے اپنی ماں کا بدلہ لیا. فوٹیج میں ڈرامہ سب نے دیکھ لیا. صفدر اعوان کو ہم نے نہیں سندھ پولیس نے گرفتار کیا. صفدر اعوان پرسکون انداز میں گاڑی تک گئے. یہ کہتے ہیں حکومت جنوری میں جا رہی ہے لیکن انہوں نے سال نہیں بتایا. اسحاق ڈار نے ملک کو نقصان پہنچایا. روشن کی طرح ہر چیز عیاں ہے. انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. مہینے بعد کا وقت دے کے آپ اس بات کو دبا لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. جو انکوائری ہو وہ سب کے سامنے ہو. کراچی واقعہ روز روشن کی طرح آیا ہے. انکوائری کی ضرورت نہیں. سمجھتے ہیں کہ معاملہ دبا لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. خاتون کے کمرے پر دھاوا بولا گیا. دروازہ توڑا گیا. واقعے پر بلاول مجھ سے زیادہ غصے میں تھے. مریم نواز کہتی ہیں حکومت بنی گالہ میں چھپ کر بیٹھی ہے. شاید جنوری سے پہلے چلتی بنے. مریم نواز کی بلوچ طلبہ کے احتجاجی کیمپ میں آمد. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں بلوچ طلبہ کا اسکالرشپ بحال کرنے کا مطالبہ. پولیس انوالو تھی. دوسری چیز اس فوٹیج سے یہ کلیئر ہو گئی کہ جس کو دروازہ توڑنے کا جو تاثر دیا گیا ایک چینل پہ وہ اس شخص کے تھرو دیا گیا جس کا نام شکور ہے اور جو مریم صفدر کا اپنا باڈی گارڈ ہے. مریم صفدر کے شوہر صفدر اعوان کو رینجرز نہیں پولیس نے گرفتار کیا. سی سی ٹی وی فوٹیج نے حقیقت سامنے بتا دی. صفدر اعوان کو ان کے کمرے سے حراست میں لیا. فوٹیج میں زور زبردستی یا بدتمیزی کا کوئی تاثر نہیں ملا. موبائل میں بیٹھنے سے پہلے کیپٹن صفدر نے نعرے بازی بھی کی. شہباز گل کہتے ہیں سندھ حکومت کے وزراء کمیٹی میں چن چن کر لوگ رکھے گئے. کمیٹی پر کوئی یقین نہیں کرے گا. ملک بھر میں کرونا کیسز اور اموات کی شرح بڑھ رہی ہے. 4 روز کے دوران مثبت کیسز کی شرح میں 40% اضافہ ہوا. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC اجلاس کو بریفنگ. چیف سیکرٹری نے بتایا پنجاب میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.92 سے بڑھ کر 1.33 ہو چکی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 13 افراد جاں بحق. 736 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والے رسوا ہو گئے. امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان آخری مباحثہ. ٹرمپ نے مودی کو آئینہ دکھا دیا. کہا بھارت گندا ملک ہے. ٹرمپ اور جو بائیڈن کے ایک دوسرے پر روس اور چین سے پیسے لینے کے الزامات. ٹرمپ نے کہا روس سے کوئی پیسہ نہیں ملا. بائیڈن فیملی نے روس اور چین سے پیسہ لیا. معمولی نہیں لاکھوں ملین ڈالر ٹیکس دیا. جو بائیڈن بولے کرونا سے امریکہ میں 2 لاکھ اموات ہوئی. اس کے ذمہ دار کو صدر نہیں رہنا چاہیے. ٹرمپ نے کرونا وبا کی ذمہ داری پھر چین پر ڈال دی. FATF کے اجلاس کا تیسرا اور آخری روز. پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے یا نکالنے سے متعلق فیصلہ آج ہوگا. گرے لسٹ سے باہر آنے کے لیے پاکستان کو 12 رکن ممالک کی حمایت درکار. نیب ملزمان کی تحویل حراست پر سپریم کورٹ کا نوٹس. ریمارکس میں کہا کہ ملزمان کو طویل عرصہ حراست میں رکھنا ناانصافی ہوگی. معاشرے یا ٹرائل پر اثر انداز ہونے کا خطرہ ہو تو ہی گرفتار رکھا جا سکتا ہے. پرتشدد فوجداری اور وائٹ کالر کرائم کے ملزمان میں فرق کرنا ہوگا. سپریم کورٹ نے احتساب عدالت لاہور سے ٹرائل میں تاخیر کی وجوہات مانگ لی. کوئی بھی پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ کی کولیبریشن کے اور کنسنسس کے بغیر لانچ نہیں ہوگا. آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ پروونشل گورنمنٹ کرے گی وہ امینڈمنٹ کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. یہ جوڈیشلی ریزالو ہونے والا ایشو نہیں ہے.
سندھ جزیروں سے متعلق آرڈیننس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواستوں کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے بتایا وفاقی حکومت قانون سے مابرا کوئی کام نہیں کر رہی، سندھ حکومت کے خدشات دور کیے جائیں گے، ضرورت پڑی تو آرڈیننس میں ترمیم کر لی جائے گی۔ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوگا، نئی درخواستوں پر فریقین کو نوٹس دلائل دینے کی ہدایت۔ پاک فوج قوم کی توقعات پہ پورا اترے گی، مادر وطن کا دفاع یقینی بنائیں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پرعزم۔ آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹرز گجرانوالہ میں آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ۔ مرالہ ہیڈ ورکس پر تربیتی مشقوں میں روایتی اور جنگی آپریشنز کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ آرمی چیف کا CMH گجرانوالہ کا بھی دورہ۔ مہنگائی نے تو ہمیں جیتے جی مار دیا ہے۔ اپنی مرضی سے ریٹ لگائی کھڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چیزیں سستی کری ہیں نا، وہ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی سوائے اٹھے کے۔ غریب کو مارنے کی سازش کی جا رہی ہے، امیروں کی جیبیں بھری جا رہی ہیں۔ مہنگائی کا عفریت عوام کا خون چوسنے لگا، آٹا، چینی، سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ بلوچستان کے نان بائیوں کی روٹی کی قیمت بڑھانے کے لیے آج دوسرے روز بھی ہڑتال۔ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ڈیسیجن جو کہ وفاقی کابینہ کرتی ہے، ECC کرتی ہے، وہ مینیپولیٹ کرتا ہے یہ شوگر کارٹل، اور صرف فیبروری 2019 سے لے کے سپٹمبر 2019 تک جو ایکسپورٹ کا ایک ڈیسیجن تھا، اس سے ان شوگر ملوں کو 40 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ انکوائری رپورٹ کے باوجود ملک میں شوگر مافیا سرگرم، پروگرام پاور پلے میں شوگر انڈسٹری میں کارٹلائزیشن سے متعلق مسابقتی کمیشن کی رپورٹ پڑھ کر سنائی گئی، جس کے مطابق ایک ایکسپورٹ فیصلے سے فروری 2019 سے ستمبر 2019 تک شوگر ملز کو 40 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ سبسڈی کی مد میں 29.22 ارب روپے بھی دیے گئے۔ عالمی بینک اور IMF کا پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی میں 6 ماہ کا مزید وقت دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ریلیف سے پاکستان کو $1 ارب کا فائدہ ہوگا۔ کرونا ویکسین کے لیے پاکستان کو $400 ملین فراہم کیے جائیں گے۔ غیر منصفانہ مردم شماری کر کے شہر قائد کی حق تلفی کی گئی۔ کراچی کی انڈسٹری کے ساتھ حکومت کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تاجروں نے ریفرینڈم میں اپنے ساتھ ناانصافیوں کا ذکر کیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں ترقیاتی کام ہوئے، لیکن ملک کے سب سے بڑے شہر میں کچھ نہیں ہوا۔ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق عمل درآمد کیس کی سماعت، سپریم کورٹ نے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ وفاق کو اقلیتی کمیشن سے تعاون کی ہدایت۔ سربراہ کمیشن شعیب صدل نے بتایا وزارت مذہبی امور سے مثبت جواب نہیں ملا، وزیر برائے مذہبی امور نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اہم مسئلے پر غیر سنجیدگی سمجھ سے بالاتر ہے۔ سیکرٹری مذہبی امور اور تعلیم نے کمیشن سے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز کے لیے گرین شرٹس کی تیاریوں کا آغاز۔ قومی ٹیم آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس میچ کھیلے گی۔ مہمان ٹیم کی راولپنڈی میں مشقیں۔ سیریز کا آغاز 30 اکتوبر سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں، گلی گلی، نگر نگر، چراغاں، عمارتوں، شاہراہوں اور مساجد کو سجا دیا گیا۔ فضا میں درود و سلام کی صدائیں۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 9,942 روپے 13 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 9 روپے 94 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 22 فلس ہے۔